بزرگان محترم، جو مضمون ہم نے کل شروع کیا تھا اسی مضمون کو آج بھی آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اکبر الہ آبادی کا ایک کلام ہے، اس پر میں نے تضمین کی ہے۔ تضمین کا معنی ہوتا ہے ملانا، شامل کرنا، کہ شاعر نے جو شعر لکھا ہے تو اس میں اپنی طرف سے کیا کرنا، اضافہ کرنا، مضمون کو ملانا، شامل کرنا، اسی کے وزن پر شعر کو لکھنا، اسے تضمین کہتے ہیں۔ عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم ابھی بہت مشہور ہوئی، آپ نے سنی ہوگی، فلسطین کے تعلق سے، کہ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مناجات لکھی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو عمران پرتاپ گڑھی نے، آپ تضمین کہہ لیجئے یا کچھ اور نام دے دے، بہرحال اسی کے وزن پر انہوں نے لکھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج فریاد یہ خدایا میری۔ اس طریقے سے آگے انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو لکھا ہے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور حمایت، مدد، نصرت اور امداد فرمائے۔ تو اکبر الہ آبادی کے کلام پر میں نے تضمین کی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا کلام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں، حرص میں سارا جہان ہے۔ دنیا میں لذتیں ہیں، نمائش ہے، شان ہے، ان کی طلب میں، حرص میں سارا جہان ہے۔ اکبر سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، اکبر سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ ہاں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہاں، اکبر سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، دنیا کی زندگی فقط ایک امتحان ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، حد سے جو بڑھ گیا تو ہے اس کا عمل خراب۔ حد سے جو بڑھ گیا تو ہے اس کا عمل خراب، آج اس کا خوشنما ہے مگر ہوگا کل خراب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، آگے بڑھ گیا اور زندگی گزاری، تو ہو سکتا ہے بظاہر دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، موج مستیاں کر لے، مزے کر لے، لیکن فرمایا کہ آنے والا کل یعنی آخرت کی جو زندگی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ خراب ہوگی۔ اب ہمارا تعلق، ہمارا مضمون میراث سے تعلق رکھتا ہے، تو اس پر میں نے یوں کہہ لیجئے کہ مخمل میں ٹاٹ لگایا ہے، تضمین کی کوشش کی ہے، کوشش کی ہے کچھ لکھنے کی، کہ میراث میں گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے۔ میراث میں گھر ہے،
دکان ہے، مکان ہے، اس کے بٹوارے میں ہر وارث پریشان ہے. اس کے بٹوارے میں ہر وارث پریشان ہے. سلام سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، سلام سے یہ سنو کہ جو اس کا بیان ہے، میراث کی صحیح تقسیم فقط ایک امتحان ہے. ہاں، یہ بڑا امتحان ہے. کم ہو نا مال جائیداد تو آدمی تقسیم کر دیتا ہے، لیکن کروڑوں میں ہو اور اس سے زیادہ ہو، ایمان پھر ڈاواڈول ہو جاتا ہے. پھر چاہے مولانا صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو، اللہ ماشاء اللہ. ہاں، پیسہ چیز ایسی ہے. تو حضور نے خود فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضیرۃ. حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اب دنیا میں سب آ گیا، مال جائیداد، دکان مکان فلیٹ ہے. اب تو کیا ہے، ویلا، اور اس میں میراث دینی پڑ جائے تو آدمی ہو جاتا ہے ڈھیلا. تو فارم ہاؤس، پتہ نہیں کیا کیا. لوگ خوش ہوتے ہیں آج کہ یار આપણા બાજીએ બહુ સારું કરલું, આપણા દાદાએ બહુ સારું કરલું, એમ કે મોકાની જગ્યા પર દુકાન રાખી દીધી, મોકાની જગ્યા પર ફ્લેટ રાખી દીધો, એમ કે મોકાની જગ્યા પર પાણીના ભાવે એમ કે જમીન રાખી દીધી. એમ કે આજે આપણા મજા છે એમ કે કરોડોમાં. એમ કે મજાની ઇમ્તિહાન છે. હવે અગર તું સહી માનામાં ગૌર કર તો સજા છે. आदमी किसके लिए करता है? औलाद के लिए आम तौर पर, कि मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा. किसी शायर ने कहा है, विरासत हर मर्तबे में खजीने नहीं देती, खजाना. विरासत हर मर्तबे में खजीने नहीं देती, ये औलाद भी अजब चीज है, जीने नहीं देती. हाँ, न जीने देती है न मरने देती है. अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना. हाँ, ये आजमाइश है. और हुजूर ने एक और रिवायत में फरमाया कि इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम. क्या फरमाया हुजूर ने? मफहूम है कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने एक फितना रखा. फितना कहते हैं आजमाइश को, यानी आजमाइश की चीज. और मेरी उम्मत के लिए आजमाइश की चीज क्या है? माल. यह आजमाइश की चीज है सबके लिए. सबसे पहले मेरे लिए कहना आसान है, अमल मेरे लिए आपसे ज्यादा शायद मुश्किल हो. हाँ, પૈસા કેને કે અચ્છાનું ઈમાનને શું કલાક કે શહીદભાઈ ડાવણ ડોળ કલાકે ઠેકાણે પાડ લાખે. અચ્છાના ઈમાનને માલ દौलत શું કરે? ठिकाना पाड़ लाखे. हाँ, और आदमी को कुछ पता नहीं है कि कितना जिएगा, साथ लेकर जाएगा. और औलाद के लिए, आज की औलाद मुझे और आपको जिंदगी में याद नहीं करती तो मरने के बाद क्या याद करेगी? जिसके लिए हमने अपनों का हक मारा या हकदारों का हक मारा, आमतौर पर आदमी उसी के लिए जो है वो करता है. इसलिए ये क्या है? इम्तिहान है. तो हुजूर ने फरमाया इन्न दुनिया हुलवतुन खजीरतुन, कि ये दुनिया जो है मफहूम है सरसब्ज और मीठी चीज है. हुजूर ने दो बातें कही सिद्दीक भाई दुनिया के ताल्लुक से. क्या है? हुलवतुन, हुलवा यानी हलवा. हलवा क्या होता है? मीठा होता है ना. हलवा मीठा होता है. कोई शुगर का मरीज हो और हमें पता है कि उसकी दावत है घर पे और हलवा हम फीका बनाए, तो वो क्या कहेगा कि भाई एना करता પછી બનાવવાનું જ નહીં હોતું. એમ कि हलवा तो मीठो हो है. हलवा क्या होता है? हलवा तो मीठा होता है. अगर फिर वही देना होता तो फिर क्या जरूरत है खाने की उसकी? तो हुजूर ने फरमाया दुनिया मीठी चीज है, मीठी. और खजीरा, हरी भरी सरसब्ज हरियाली. आपकी
کرسول پارک میں چلے جائے یا اسپرنگ فیلڈ پارک میں چلے جائے صبح صبح، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شبنم گری ہوئی ہو، ہیں آپ لوگوں کے جھاکر ہیں سعید بھائی، ہاں وہ تو وہ وہاں کیا ہے، ہری ہری گھاس ہوتی ہے، آنکھوں کو کتنا اچھا یہ منظر لگتا ہے، نورانی بھائی دل کو کتنا بھاتا ہے یہ منظر۔ فرمایا دنیا کی یہ دو صفت ہے، اس لیے بچنا بڑا مشکل ہے، دنیا سے کے پھندے سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اور ہمارے یہاں تو ابھی ہم نے یہ منظر ساتھ دیکھ لیا ہے، بچپن سے اسکول میں ہمیں کیا کیا، پڑھوایا کہ بھائی پڑھو گاؤ کہ میرے دیش کی مٹی ہے، زید کیا تھا، اگلے سونا، میرے دیش کی مٹی اگلے سونا۔ اب انڈیا میں دیش کی ہماری جو مٹی نے کہیں اور سونا اگلا کہ نہ اگلا، گجرات میں خوب اگلا، ہاں، اور ہمارے علاقے میں عبدالربی سجا خوب اگلا، اچھوں کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا۔ پہلے تعلقات کتنے اچھے تھے، یہاں سے ہم انڈیا جاتے تھے، بھائی بہن کے گھر آؤ بھگت ہوتی تھی، ویلکم ہوتا تھا، ایک محبت کا منظر تھا، ماحول تھا۔ اب ادھر بھی نیت بگڑی، کچھ ادھر بگڑی ہے، اب دیکھیے رشتے میں بھی کیا ہو گیا، درار پیدا ہو گئی نا، سگے بھائی نہیں بول رہے ہیں، کزن ہے آپس میں، اب بول چال نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز کتنی خطرناک ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سپریم کورٹ سے جیت کر آئے ہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو زمین میں سپریم کورٹ میں کیس جیت کر آیا ہوں میری نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے، پورا گاؤں جانتا ہے، خاندان جانتا ہے، گاؤں جانتا ہے، شہر کے اکثر افراد جانتے ہیں، تو سب سے بڑی چیز وہ خود جانتا ہے کہ وہ اس کی نہیں ہے، لیکن وکیل اچھا رکھا، چرب لسان۔ اور ابھی وہاں انڈیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا ویلیو زمین کا 5 کروڑ ہے، دیکھیے وکیل کو 2 کروڑ بھی دینے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 کروڑ وکیل کو دینے کے اور 50 لاکھ ادھر ادھر، دوسرے تو ہمارے ہیں، یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے حضور نے کیا فرمایا، کیسی آزمائش کی، حدیث سنو، غالباً ابو داؤد شریف میں ہے، یعنی اس میں مفتیان کرام کو بھی سوچنے کی چیز ہے۔ اب یہ جو روایت کا مفہوم ہے، سعید بھائی حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ بھائی تم آپس کے جھگڑے یہی زمین جائیداد کے میرے پاس لے کے مت آؤ۔ کون کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ زمین جائیداد کے تمہارے آپسی جھگڑے میرے پاس لے کر مت آؤ۔ کیوں مت آؤ، آگے جواب دیا، فرمایا کہ تم میں کوئی اچھا کلام کرنے والا ہو، قادر الکلام ہو، آج کی زبان میں کیا ہے، وکیل، ماہر وکیل، کہ چرب لسان ہو، قادر الکلام ہو، اچھا وقتا ہو۔ جو اچھا وقتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے، سمجھ آئے؟ ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنا فیصلہ میرے پاس لے کر آؤ نورانی بھائی، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اچھا بولنے والا ہو، میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ چیز اس کی نہیں ہے۔ 2 آدمی آئے، دونوں نے حضور کے سامنے کیس رکھا، اپنی بات رکھی، اب حضور کی بات کے خلاف تو کر نہیں سکتے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ تو ماننا پڑے گا، تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی تم میرے پاس لے کر مت آیا کرو، جس کی جو چیز ہے یا جو حق پر ہے میں اس کے متعلق فیصلہ نہ کروں، اور جو چیز جس کی نہیں ہے، جو حق پر نہیں ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔
تو فرمایا یاد رکھو. کیوں؟ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کی ہے یا نہیں، وہ پتہ ہوتا ہے. اس لیے حضور نے آگے فرمایا اگر میں اس طرح فیصلہ کروں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، یاد رکھو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. کیا بھر رہا ہے؟ انگارے، آگ. جہنم ہم بولتے ہی یہ نار، نار یعنی آگ. ہاں آگ. جہنم میں ایک عذاب یہی ہے. فرمایا وہ یہ بھر رہا ہے. قرآن نے چوتھے پارے میں فرمایا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ نے اس میں یہی فرمایا ایک بات کہ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں. جہنم کا راستہ ہے. کیا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے. ہاں یہ بڑی مال آزمائش کی چیز ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی فرماتے تھے دینار مختلف کرنسی ہے دنیا میں ہے. جیسے یہاں پاؤنڈ ہے تو اسی طریقے سے دینار آج بھی ہوں گے. پہلے حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، آج بھی ہوں گے. دینار ہوتے ہیں. ہاں تو حضرت فرماتے تھے اس میں دونوں ہے، دین بھی ہے نار بھی ہے. دینار ذرا غور کرو لفظ پہ. دین ہو گیا نا، دینار. دین نار تو الف ہے نا، تو نار دین. دین پر آدمی نے عمل کیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں. ورنہ نار تو جہنم میں. فرمایا یہ مال ہے، صحیح طریقے سے وارثین میں تقسیم کیا، حق ادا کیا تو جنت میں ہے، ورنہ جہنم میں. تو یہ میراث بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. صحیح تقسیم میراث کی بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا بظاہر، اور اس میں یہ لفظ ہے کہ وہ چرب لسان تھا، اچھی طرح بولنے والا تھا، اپنے کیس کو اس نے اچھی طرح کیا رکھا. فرمایا پھر بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی. پتہ چلا سپریم کورٹ چاہے فیصلہ کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیز جس کی نہیں ہے وہ اس کی نہیں ہو سکتی. یہی قاعدہ لاگو ہوگا، یاد رکھنا، مورارجی دیسائی والے قانون پہ بھی. یعنی آپ اس وقت میں تو کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے جب مورارجی دیسائی نے یہ قاعدہ پاس کیا. کیوں؟ شریعت کا لو الگ ہے، قانون الگ ہے، اور ملکی قانون الگ ہے. وہ مورارجی دیسائی نے ساتھ کیا قانون لایا تھا پتا ہے نا، کہ رے تینوں گھر نے کھیڑے تینی زمین. تو کتنے لوگ ہیں آج کہ انہوں نے ویسا ہی کیا کہ بھائی رہتے تھے تو گھر ان کا ہو گیا، اور جوتتے تھے تو زمین ان کی ہو گئی. یہ تھوڑی ہوگی، نہیں ہوگی. وہ حدیث ذہن میں لاؤ، وہ حدیث ذہن میں لاؤ. بخاری شریف میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ حضرات سفر پہ نکلے اور غار میں رکے. بارش آ گئی سخت تو غار میں چھپ گئے. ایک بڑا پتھر آیا اور جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے ان کو وہیں سے باہر نکلنا تھا. غار، وہ پتھر نے غار کا منہ کیا کر دیا؟ بند کر دیا. کتنے آدمی تھے آپ کو پتا ہوگا؟ 3 اشخاص تھے صدیق بھائی، 3 لوگ. اب تینوں پھنس گئے، باہر کی دنیا نظر نہیں آ رہی اور جگہ سے نکل نہیں سکتے، اور پتھر اتنا وزنی کہ یہ 3 مل کر اس کو لڑکا نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ دیکھیے نیک عمل کی طاقت. ہاں نیک عمل کی اللہ نے طاقت بتائی کہ نیک عمل میں کتنی طاقت ہے کہ یہ آدمی کو جنت میں لے جائے گا. یہ کیا لے جائے گا؟ ہاں جنت میں جو ہے وہ لے جائے گا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ نورانی بھائی اس کی مثال دیتے تھے. پہلے آپ یہ بتاؤ مجھے، جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ اوپر ہے نا، جنت اوپر ہے. جہنم کیا ہے؟ نیچے. جنت اوپر ہے. حضرت فرماتے تھے ایروپلین جسے بولتے ہیں، ایئر، ہوائی جہاز،
پتہ نہیں گجراتی کا لفظ ہے یا، لیکن گجراتی لوگ استعمال کرتے ہیں، گجراتی کا ہے یا ہندی کا. ہم کیا بولتے ہیں ایروپلین کو؟ ویمان. کیا بولتے ہیں؟ ویمان. حضرت فرماتے تھے کہ ویمان اور ایمان، سننا بڑی اچھی بات ہے حضرت نے فرمائی، بڑا اچھا جملہ ہے، مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ویمان اور ایمان. یہ بات آپ سب جانتے ہوں گے کہ نمبر ایک تو یہ جو ویمان ہے اس میں خالص پیٹرول یوز کیا جاتا ہے. આપણા ગામવાળોની આપણે ત્યાં શું કે એ લોકો કેરોસીનો મલાવી ન કે એટલે વેચે બધા મિક્સ સિદ્દીકભાઈ કઈ બહુ સારું નામ રાખેલું છે ઇન્ડિયામાં, શું કહે છે? मैं भी भूल गया, वो मिलावट वाला. नहीं घासलेट नहीं, वो पेट्रोल ही उसमें मिला रहे थे, उसका भी नाम अलग हो जाता है. हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है. तो लेने वाले को भी पता, बेचने वाले को भी पता है. हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक ही आदमी है जो कह के चूना लगाता है. नहीं वैसे नहीं, और कुछ बहुत अच्छा नाम है वैसा, उसका कुछ बहुत अच्छा नाम है दूसरा. तो कहा कि वो देख आप जाना है जैद पान गल्ले पे, पान वाले की दुकान पे, वो आपको क्या पूछेगा, भाई कितलो चूनो लगाओ. देखिए दुनिया में सिद्दीक भाई एक ही आदमी है जो कह के चूना लगाता है. तो ये लोग भी जो बेचते हैं ना, ये भी चूना लगाते हैं, वो कह के, इनको पता होता है क्योंकि वहां महंगा मिल रहा है और यहाँ सस्ता मिल रहा है, तो हम जाते हैं. लोग समझते हैं सस्ता है. मैं कहता तारी गाड़ी में पथारी फेरवाएगा है मशीन की जीनो इंजिन नो, वो नहीं सोचते हम लोग लंबी सोचते ही नहीं आगे की, हम लंबी लंबी फेंकते बहुत है. वो हमारा जो बड़ा आदमी है, समझ गए होंगे मैं इशारा कह रहा हूं, तो पड़ोसी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो था, बल्कि है नहीं था, इमरान खान, वो फास्ट बॉलर था अपने दौर का. तो किसी ने सईद भाई लिखा कि इमरान खान क्या एमके के, वो जितनी एमके के फास्ट फेंकता है उससे लंबी तो हमारे वाला फेंकता है. समझ रहे? हाँ, कि लंबी तो उससे ज्यादा फास्ट जो है वो ये फेंकता है. तो खैर हम भी यही सोचते कि सस्ता तो है लेकिन इंजन खराब हो जाएगा और कुछ अरसे के बाद आपको उसमें पैसे डालने, इससे अच्छा है कि अच्छा पेट्रोल जो है वो डलवाओ. हम ये नहीं सोचते. मैं जब यहाँ आया हाफिज साहब, गाड़ी पास हुआ तो लोग मशवरे देते हैं, अच्छे मशवरे होते हैं और देना भी अच्छी नीयत से देते हैं ताकि भाई नया ड्राइवर है, नया आदमी है, पता चले. तो मुझे एक साहिब कहने लगे कि मतलब दरेक विंटરમાં એમ કે સિદ્દીકભાઈ શું કે ખાસ ઓઇલ લખાવે છે એન્ટીફ્રીઝ. હા, તો મને કે વિન્ટર આવે ને કે મોસાબા લખાઈ લેવાનું એમ કે. મેં કે સારું, મેં મારા મેકેનિક પાસે ગયો, મેં કીધું કે ભાઈ વિન્ટર આવ્યું, મેં કે તો તમે આ લખી દેજો. તો મેં તો તે પહેલાં પાસ થઈ ગયો હતો ગાડી, એના જ પાસે હું સર્વિસ કરાવતો. અમારા ગામનો હવે સાહેબ અબ્દુલ સલામ सिद्धार्थ. तो अब्दुल सलाम सिद्धार्थ जो हॉस्पिटल रोड पे है, पहले वो ऑल हिल रोड में थे. तो मुझे वो कहने लगा सिद्दीक भाई तो कि मोरसाबा जीवे कीधुं ने ए तमने सही नहीं कीधुं, फिकर न करो, तमे जेदाथी सर्विस करावा आवे हूँ तो दर वखते लाखो एम कि खाली विंटर में थोड़ी लाखो, नहीं तो कायम लाखवानुं. तो कि तो उसका सही फायदा है. लेकिन लोग क्या है, पैसे बचाने के लिए यानी विंटर में खास चाहिए, लेकिन वो कहते हैं आप हमेशा इस्तेमाल करो तो उसका फायदा अच्छा रहेगा. तो हमारा यही ध्यान है. तो वो मिलावट वाला क्या है, वो मिलावट वाला जो है वो बहरहाल होता है उसके अंदर, लेकिन लोग गाड़ी के अंदर क्या है वो डलवा लेते हैं उसको. खैर क्या कह रहा था, बात कहाँ से आई? विमान का. हाँ विमान, जज़ाकल्लाह. तो विमान के अंदर खालिस पेट्रोल जाता है, खालिस आला दर्जे का. और जब ये विमान और हवाई जहाज और एयर फिजा में परवाज करने लग जाए उस वक्त भी पेट्रोल खर्च होता है, लेकिन उतना नहीं होता जब वो टेक ऑफ करता है. टेक ऑफ बोलते हैं ऊपर जो उठता है, जब वो टेक ऑफ करता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा पेट्रोल जाता है, यानी आम रफ्तार जो है उसके मुकाबले में. क्यों? जमीनी चीज से उसको कहां उठना है, ऊपर जो है वो उठना है. तो उसको ऊपर जाना है, अपने आप को ऊपर उठाना है. इसमें मिलावट वाला पेट्रोल नहीं चलेगा, खालिस पेट्रोल चाहिए. फरमाया ईमान, जन्नत ऊपर है. जन्नत कहाँ है? ऊपर है. हजरत फरमाते थे खालिस ईमान चाहिए, खालिस नेक अमाल चाहिए, तब आदमी ऊपर जन्नत जाएगा, वरना नहीं जाएगा. कितनी अच्छी मिसाल कि ऊपर जाने के लिए खालिस ईमान चाहिए, शिर्क की मिलावट ना हो, खालिस अमाल चाहिए, रियाकारी ना हो.
بدعت نہ ہو، خلاف سنت نہ ہو، تو فرمایا کہ آدمی کو یہ ایمان کہاں لے جائے گا؟ اوپر جو ہے وہ لے جائے گا، اس کے لیے خالص۔ تو یہ عمل کی طاقت حضور نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ وہ تینوں آدمی اندر پھنس گئے، خالی اشارہ۔ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ سپریم کورٹ، میں نے تو نچلی کورٹ کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، ہائی کورٹ اس سے نیچے والی سپریم کورٹ لے لیجئے، وہ بھی اگر فیصلہ کر دے اور وہ زمین ہماری نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہوگی، یاد رکھنا، وہ ہماری نہیں ہوگی۔ اور وہ مرارجی دیسائی والا قاعدہ اس حساب سے بھی اگر کسی نے رکھی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ ہاں اگر جن کی تھی وہ کیا کہتے، ان کو گیف کر دے تو الگ بات ہے۔ اب لوگ گیف نہیں کراتے، اب مجبور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ زمین کی ویلیو 5 کروڑ ہے اور قبضہ کسی اور کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بھائی تو افریقہ تھی آولو سے، تو یو کے تھی آولو سے، تو کینیڈا ترمانے ٹائم بائم ہے نہیں نہ، یہ کیس ایم کے جائے تو ورسوں نہ ورس نکلی جائے۔ جو تنے عزت تھی لیا ہوئے تو ایک کام کر، تنے ہمیں 1 کروڑ آپ لینے چلا کر نہیں 6 وستو صدیق بھائی કેટલા نہیں 5 کروڑ نہیں۔ تو એવી રીતના વાત કરે آپ کو احسان کر، یعنی بات کرنے کا انداز بھی کیسا، گویا وہ ہم پہ کیا کر رہا ہو، احسان کر رہا ہو۔ نہیں یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ دوسری حدیث مشکات شریف میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی آدمی کا مال طیب خاطر کے بغیر جائز نہیں ہے۔ طیب خاطر یعنی خوش دلی، اس میں چندہ بھی شامل ہے۔ چندے والے بہت ہوشیار ہیں۔ اب صدیق بھائی کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، امام صاحب نے لے لیا ایم کے صدیق میں امام صاحب آتے بنے ایم کے مول صاحب نے لے جاؤں تو صدیق 100 آپ ہے نے احمد جاؤں نے ایم کے تو 10 مٹر کھاؤ ہے، تو ایک ونڈو વધારે લાગે ہیں۔ سعید بھائی ماہ جاؤ نا تو کہ زید نے لے جاؤ ان کے، تو کیا ہوگا، وہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ملے گا۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ آج مدرسوں سے بھی اور اداروں سے بھی وہ دینی فوائد نہیں حاصل ہو رہے، کیوں؟ جو آ رہا ہے نا وہ سب اسی طرح کا ہے۔ یہی چیز ہے۔ یہ چندہ بھی جائز نہیں، آپ یاد رکھیں، علماء نے لکھا اس حدیث کی روح سے چندہ جائز نہیں، تو پھر یہ مسجد والے بھی کرتے ہیں۔ میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں، 27ویں رات کو یا 29ویں رات کو کچھ کھلانا ہے شیرینی، تو کہ لاؤ پیسہ لاؤ، تو چلو اس نے دیا 10 پاؤنڈ، تو کیا کہتے کہ 10 માં نہیں چالیں گے، કેટલા જોઈએ تو کہ 50 تو જોઈએ۔ یہ اب جائز نہیں، یہ خوش دلی نہیں ہے، یہ زور جو ہے آپ نے ڈالا ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں کہ آپ 27ویں کو شیرینی تقسیم کرو یا 29ویں کو کیا کرو شیرینی تقسیم کرو، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ شریعت میں تو بڑی رات اور بڑا دن جب تہوار آئے اس میں عبادت زیادہ رکھی گئی، کھانا پینا کہاں رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ایسا ہوتا ہے، تو یہ مال اس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے، اس طرح آفر دینا کہ 5 کروڑ کی جگہ ہے، ہمیں کیا بولیں گے کہ 1 کروڑ ہے ان کے کم و بیش، لے لے اور چلتی پکڑ یہاں سے۔ تو حضور نے فرمایا وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میراث بڑی امتحان کی چیز ہے آج کے دور میں، اور ہماری طرف یہ جب سے بھاؤ آسمان کو لگے ہے نا، ہاں ہمیں زمین سے لگا دیا ہے، زمین سے لگا دیا۔ خیر چلو اب سنو، کل بات یہ چل رہی تھی، اسی سے ہم آگے چلتے ہیں۔ کل آپ کو بتایا تھا جلدی میراث کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، کتنی چیزوں پر، دو چیزوں پر ہے میراث کی بنیاد، کل بتایا۔ نمبر 1 خونی رشتہ، نمبر 2 نکاح۔ نمبر 2 کیا ہے، نکاح۔ رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں، خونی رشتے 2 طرح کے، ایک قریب کا رشتہ اور دوسرا دور کا رشتہ، ٹھیک ہے۔ نکاح، آج یہ مسئلہ صاف کر لو، آپ کو زندگی میں کبھی نہیں پوچھنا پڑے گا، قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا نکاح والا مسئلہ۔ آج یہ مسئلہ سن لو، آپ کو انشاءاللہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، اللہ نے اس کو کلیئر کٹ کر دیا ہے۔ شوہر کو کتنا ملے گا، نہیں بیوی کو کتنا ملے گا۔ نکاح میں تو یہی ہے، میاں بیوی ہوں گے نا نکاح میں، خونی رشتے پھر دوسرے ہیں، نکاح تو صرف ایک ہی رشتہ ہے نا، کہ نکاح کیا تو ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی، پتی پتنی،
یہی ہے جو ہے دو رشتے ہیں. چوتھا پارہ سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں سے اللہ بیان کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر کس کا بیان ہے؟ میراث کا. حافظ یوسف موجود ہے، آپ پوچھ لیجئے. پہلی آیت یہاں ختم ہوتی ہے ان اللہ کان علیما حکیما. اس کے بعد یہ یوصیکم اللہ والا جو رکوع ہے نا، اس کی دوسری آیت اللہ نے اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی سٹارٹنگ، اس کی شروعات، بگننگ میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے نکاح والا. یہ میں اس لیے ابھی آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں کہ خونی رشتہ اور نکاح، اس میں ذرا لمبی تفصیل ہے. خونی رشتے میں، میراث میں، نکاح میں تو یہی ایک رشتہ ہے. کون سا؟ ہسبینڈ اینڈ وائف. چاہے چھوٹی عمر میں کرے، چاہے درمیانی عمر میں، چاہے بڑے عمر میں، اس کا نام کیا ہے؟ نکاح ہی ہے. تو نکاح کا جو ہے وہ رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے مال میں سے کتنا ملے گا. اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو کس کو ملے گا اس کے مال میں سے؟ ترکے میں سے بیوی کو. اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہسبینڈ کے سامنے سے تو کس کو ملے گا؟ ہاں. ابھی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ بیان کیا. دو صورت ہو سکتی ہے نکاح میں، یا تو یہ میاں بیوی دونوں صاحب اولاد ہے. صاحب اولاد سمجھتے ہو نا؟ یعنی ان کے گھر میں سعید بھائی کیا ہے؟ اولاد ہے، بچے بچیاں ہیں. اور دوسری صورت نورانی بھائی کیا ہے؟ لا ولد ہے، کہ کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ اولاد ہے تو کتنا اور اولاد نہیں ہے تو کتنا. اچھا، اب اولاد میں پھر کتنی بھی ہو، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، حصہ وہی ملے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ چاہے کسی کی 6 اولاد ہو، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو، جتنی بھی ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. پہلے یہ سمجھ لو. آج ابھی صاحب کچھ آیت میں گڑبڑ کروں تو بتا دینا. کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. مفہوم یہ اللہ فرما رہے ہیں صدیق بھائی کہ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بیوی نے جتنا مال چھوڑا ہے آدھا کس کا ہے؟ شوہر کا. اس ملک میں بھی یہ قانون ہے. مکان ہے، طلاق ہو گئی، کتنا دیتے ہو؟ 50-50 نا. ہاں 50-50 جو ہے وہ دیتے ہیں. اب وہ صحیح ہے کہ نہیں شریعت کی روح سے ہمیں اس میں نہیں جانا. سمجھ آیا؟ اور یہ تو طلاق کے بعد ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے. تو یہاں اسلام میں انتقال کے بعد ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا. ارے بولو یار، نصف، آدھا. مثال کے طور پر 10,000 پاؤنڈ بیوی نے چھوڑے تو کتنا ملے گا؟ 5,000. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ. نہیں وہ آگے ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَمِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. جزاک اللہ. تو یہ فرمایا کہ اگر اولاد ہے، پہلے میں تو نہیں تھی، اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ کتنا ملے گا؟ چوتھائی. کتنا ملے گا؟ ربع یعنی چوتھائی. آپ قرآن شریف پڑھیں گے نا تو دیکھنا وہاں لکھا ہوگا ہر پارے میں پہلا کوارٹر ہوگا، پاؤ سپارو جنہیں آپ گئے تو ابھی صاحب کیا لکھا ہوتا ہے؟ الربع. آدھا ہے تو لکھا ہوتا ہے النصف، ہے نا. تو اسی طریقے سے الربع یعنی چوتھائی. چوتھائی سمجھ رہے ہو نا؟ 100 پاؤنڈ ہے تو چوتھائی کس کو کہیں گے؟ 25 چوتھائی. اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے. میں آپ کو اب اور آسان کر دوں. شوہر کی 2 حالتیں، بیوی کا انتقال ہو جائے تو کتنی حالتیں؟ 2. ہو سکے تو آپ جواب دو کہ شوہر کی 2 حالتیں، بیوی کا انتقال ہو تو اولاد نہیں ہے تو کتنا؟ آدھا. اب دوسرا بہت آسان ہے، آدھے سے آدھا کر دو. آدھے کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ چوتھائی ہوتا ہے نا. 50 کا آدھا کر دو کتنا ہوگا؟ 25 ہوا نا. تو وہ ہے.
اولاد نہیں ہے آدھا بیوی کے مال سے، اولاد ہے تو ربع چوتھائی. بیوی کو اس سے آدھا کیا ہے. بیوی کے تعلق سے حافظ صاحب آگے کیا ہے؟ وَلَهُنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. جی ہاں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ، یہی ہے کیا ہے؟ تو اتنا مشکل رکو ہے. لاؤ نہیں قرآن لاؤ. جو صدیق بھائی یاد کروں بھی مشکل، پڑھوں بھی مشکل، عمل اور مشکل. یہی ہے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں. حالانکہ میں دیکھ کے آیا تھا آپ سب، لیکن یہ مشکل ہے. ہاں دیکھو، یہ اب کس کے لیے؟ شوہر کی دو حالت ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہو گیا نکاح کا مسئلہ صاف. یہ ہمیشہ آنکھ بند کر کے آپ بول دینا، کوئی آپ کو پوچھے تو، کہ میاں بیوی کس کا انتقال ہوا؟ بیوی کا. اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا؟ مال کا آدھا، اور اولاد ہے تو چوتھائی. اب بیوی کا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَإِنْ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ. اس میں وصیت کو بات کرنا ہے کہ جو وصیت ہے، یعنی وہ سب قرض ہے تو قرض کو منہا کر کے، وصیت کو منہا کر کے، وہ اپنی جگہ ہے. کفن دفن کو منہا کر کے، منہا یعنی بات کر کے، جس کو گجراتی میں بولتے ہیں. اب بیوی کو لڑکا ہے، ان کے یہاں اولاد ہے تو کتنا ملے گا؟ چوتھائی. اور نہیں ہے تو آٹھواں حصہ. آٹھواں چوتھائی کا آٹھواں. یعنی بیوی کو زیادہ ملے گا چوتھائی، شوہر کو زیادہ کتنا تھا؟ آدھا. اور اولاد ہے تو کم ہو گیا، کتنا؟ چوتھائی. اب بیوی جہاں شوہر ختم ہوتا ہے کم از کم، وہ بیوی کا زیادہ سے زیادہ. سمجھ آ رہا ہے؟ شوہر کا جو کم سے کم ہے وہ بیوی کا زیادہ سے زیادہ. یعنی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا؟ آدھا. نہیں ہے، کہاں آدھا؟ چوتھائی. یعنی جہاں ختم ہوتا ہے. حافظ صاحب میں نے کیا کہا کہ شوہر کو اولاد نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا آدھا، اولاد ہے تو چوتھائی. اب اسی چوتھائی کو پکڑ لینا ہے بیوی کے لیے، اسی کو یہیں سے پکڑ لینا ہے. شوہر کو زیادہ سے زیادہ آدھا اور کم سے کم چوتھائی. بیوی کو زیادہ سے زیادہ چوتھائی. اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا؟ چوتھائی. اور اگر اولاد ہے تو آٹھواں. 4 کو ڈبل کر دو، کتنا ہو جائے گا؟ آٹھواں نا. تو یہ جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ نکاح کا مسئلہ کلیئر کٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ ختم کرتے ہیں 9 بجے تک. ایک صاحب نے سعید بھائی آج مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ بھائی ایک شکل ایسی ہے، اب وہ رشتہ دار پر آ جائے. صدیق بھائی آپ کل نہیں تھے تو سمجھنے کی کوشش کرو. خونی رشتہ میراث میں، وراثت میں جو تقسیم ہوگی ایک نکاح، وہ میں نے آج آپ کو کلیئر کٹ کر دیا. خونی رشتہ 2 طرح کا، ایک قریب کا رشتہ اور ایک دور کا رشتہ. ہمارے عرف میں جو بولتے ہیں قریب، وہ نہیں، شرعاً میں نے کل سمجھایا تھا. اور اس کے لیے آسان آپ کو جملہ میں نے لفظ آپ کو بتایا تھا، واسطہ اور بلا واسطہ. انگلش میں ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ. اب آپ مجھے بتائیے قریب کا رشتہ کون سا، ڈائریکٹ والا یا ان ڈائریکٹ والا؟ ڈائریکٹ والا. اور ان ڈائریکٹ یہ ذرا دور ہو گیا. اب باپ ہے، ایک آدمی ہے، باپ ہے، اس کا لڑکا بھی ہے اور پوتا بھی ہے. قریب کا رشتہ دار کون؟ یعنی ان دونوں میں کمپیئر کرے تو لڑکا اور پوتا میں لڑکا. کیوں؟ یہ ڈائریکٹ ہے. یہ ڈائریکٹ ہے. میں نے میری مثال دی تھی کہ میرا ابراہیم ہے، اور ابراہیم نے مان لو شادی کر لی اور اس کے یہاں اولاد ہوئی، تو ابراہیم میرا قریبی ہے. کیوں؟ یہ میرا خون ہے، یہ ڈائریکٹ ہے. اور وہ پوتا، وہ بھی خون ہی سمجھا جاتا ہے دادا کا، لیکن درمیان میں کون آ گیا؟ لڑکے کا واسطہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس لیے ذرا یہ دور ہو جائے گا. اب جو آج صاحب نے مسئلہ پوچھا، تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا لڑکا تو تھا لیکن انتقال کر گیا. اب پوتے پوتیاں ہیں. ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے کیا ہے حافظ صاحب؟ پوتے اور نورانی بھائی پوتیاں ہیں. اور ساتھ میں بھائی ہے اور بہن. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟
آ رہا ہو تو ہی بولو. میں نے مثال کیا دی کہ ایک آدمی, چلو ویسے نام لوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام عبدالسلام ہے. میری مثال ابھی نہیں رہتا ہے کہ چلو اس کا نام عبدالسلام ہے, ٹھیک ہے. اس کی اولاد تھی نرینا, لیکن کیا ہو گئی, انتقال کر گئی. لیکن اولاد کی اولاد ہے, یعنی پوتے پوتیاں, اس کی پوتے پوتیاں ہیں. حقیقی اولاد کوئی دنیا میں نہیں ہے. اور ساتھ میں کون ہے, عبدالسلام کے بھائی بہن ہیں. سمجھ آ رہا ہے, بھائی بہن ہے. ابھی عبدالسلام کا انتقال ہوا تو کون کون ہے اب قریب میں, پوتا ہے, پوتی ہے, بھائی ہے اور بہن ہے. یہی شکل ہے نا. ہاں یہ ہے جو پوچھا تھا وہ. اگر آپ میری بات سمجھے ہو, ابھی آپ جواب دو. اب یہ عبدالسلام نے جو مال چھوڑا, جو ترکہ چھوڑا, جو میراث ہے, یہ پوتے پوتیوں کو خالی ملے گا یا یہ کہ بھائی بہن کو بھی ملے گا؟ سب کو نہیں ملے گا, پوتے پوتیوں کو ملے گا, بھائی بہن کو نہیں ملے گا. کیوں؟ وہی فارمولا ہے, وہی فارمولا ہے. ابھی عبدالسلام کے جو بھائی بہن ہیں نا, وہ تو اس کے باپ کا خون ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اصل میں ہم جس معاشرے میں, سماج میں پلے بڑھے ہیں, یہ قریب کے رشتے سمجھے جاتے ہیں بھائی بہن کے, ہے نا. ہاں, بھائی بہن کے بہت قریبی رشتے. اس لیے میں نے کل اس کو کلیئر کرنے کی کوشش, اشرف بھائی کو بھی اسی لیے وہ سمجھنے میں مسئلہ ہوا تھا. کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں آپ ہمارے عرف میں, ہمارے سماج میں جو سمجھے اس کو بھول جاؤ. وہ قریبی رشتے داری نہیں, یہاں شرعاً سمجھو. یہاں تو بھائی بہن کو کیا سمجھا جاتا ہے, ایک دم قریبی سمجھا جاتا ہے نا, ایک دم قریبی سمجھا ہے. اور ہمارے لوگ اسی لیے بولتے بھی ہے, بھائی بھائی میں کچھ بات ہو گئی ہو صدیق بھائی, تو جو نیک ہے, جو سمجھدار ہے, وہ کیا بولتے ہیں اپنی اولاد کو, خبردار چچا کی شان میں گستاخی کی, یہ ہم دو بھائیوں کا آپس کا جھگڑا ہے, تمہیں نہیں بولنا ہے. ایسا بولتے تھے نا ہم کہ خبردار تم نے بے ادبی کی تو. کیوں؟ یہ کیا ہے, ایک دم قریب کا جو ہے وہ رشتہ ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا, یہ عبدالسلام کے بھائی بہن ہیں, یہ خون عبدالسلام کا نہیں ہے, اس کے والد کا ہے. اور یہ پوتا پوتی کیا ہے, عبدالسلام کا جو خون ہے, یعنی جو لڑکا تھا ان کا خون ہے. تو قریب کون ہوا, پوتا پوتی. تو قریب والا ہو تو دور والے کو نہیں ملتا. ایزی ہے, سمجھ آ گیا کیوں نہیں ملے گا, ایزی. ایک اور مثال لے لیجیے, پھر ختم کرتے ہیں بات کو. ایک آدمی نے 2 شادیاں کی اور دونوں سے اس کی اولاد ہے, یعنی 2 بیوی ہے ایک آدمی کی, ٹھیک ہے. اب باپ موجود ہے. اب اس کو ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے پتہ ہے, باپ شریک بھائی. یعنی باپ ایک ہو اور ماں کیا ہو, الگ ہو, تو کیا بولتے ہیں, باپ شریک بھائی. یعنی دونوں کا باپ کیا ہے, والد دونوں کا ایک ہے. حافظ صاحب یہی بولتے ہیں نا, باپ شریک. گجراتی میں بیجو گئی آپ بیجو گئی بولے, ہوں بولے آپ باپ شریک ہی بولتے ہیں کہ باپ شریک بھائی, ٹھیک ہے نا. شرعاً اس کو پھر اخیافی بھائی اور اللہتی بھائی وہ الگ ہے ہماری شرعی اصطلاح میں, لیکن آسان سمجھو. اب یہاں مسئلہ سمجھنا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پھر ہم پوتے پر آئیں گے اور بات ختم کریں گے آخر میں. ایک آدمی نے 2 شادی کی, دونوں بیوی سے اولاد ہوئی اس کی. اب جس نے 2 شادی کی ہے, ایک بیوی کا لڑکا شادی شدہ تھا, انتقال کر گیا, تو اس کی بیوی ہے, اولاد کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے, مثال سمجھ آ رہی ہے کہ ایک آدمی نے 2 شادی کی, ٹھیک ہے, دونوں سے اولاد ہوئی. اب ایک بیوی سے جو اولاد تھی اس میں سے مان لو کہ بھائی 4 بیٹے تھے ان کے. ایک بیٹا شادی شدہ تھا, اولاد نہیں تھی, وہ انتقال کر گیا, اس نے مال چھوڑا. دوسری بیوی سے بھی, یعنی باپ شریک بھائی, دوسری ماں سے اس کے باپ کی, اس سے بھی 3 اس کے بھائی ہیں. یہاں ایک گویا کے حقیقی بھائی بہن ہو گئے اور ایک کیا ہو گئے, سوتیلے. ویسے ہمارے یہاں یوں کہتے ہیں کہ باپ ایک تو حگاج کہوائے, یوں بولتے ہیں ہمارے یہاں, لیکن شرن وہ حگا نہیں ہوگا, یہ آپڑے کے. یہاں
وہ ایک آدمی انتقال کر گیا نا، اس کے 3 حقیقی بھائی ہے اور دوسرے 3 سوتیلے بھائی ہے اور اس کی بیوی ہے، اولاد نہیں ہے. یہاں جو مال میں حصہ ملے گا تو حقیقی بھائی کو ملے گا صرف یا سوتیلے بھائی کو بھی ملے گا؟ ارے بولو یار، کوئی بات نہیں، صحیح جواب کچھ تو بولو، غلط صحیح غلط. جزاک اللہ. صرف حقیقی کو ملے گا. کیوں؟ باپ انتقال کر جاتا تو سب کو ملتا. یہاں میں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ایک آدمی نے، چلو یار میں میری ہی مثال دوں تو، کہ بھائی میں نے 2 نکاح کیے اور میں حیات ہوں اور میری دونوں بیوی سے بچے ہیں، تو ابھی میں حیات ہوں، تو میری ایک بیوی سے 4 لڑکے اور دوسری بیوی سے 3، یوں مان لو. تو میری ایک بیوی سے جو 4 بچے تھے اس نے شادی کی تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی اس کے یہاں اور انتقال کر گیا، اس کی بیوی ہے، اور ٹوٹل اس کے کتنے بھائی ہیں پیچھے؟ 6 ہو گئے. 3 کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک، اور 3 کے باپ ایک ماں الگ. تو یہ جو انتقال کر گیا ہے یعنی بھائی، تو اس نے 6 بھائی چھوڑے، 3 کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک، اور 3 کا صرف باپ ایک ہے، ماں کیا ہے؟ الگ ہے. تو کس کو حصہ ملے گا؟ صرف حقیقی بھائی کو ملے گا. سوتیلا کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. کیوں؟ یہ جو بھائی ہے دونوں طرف سے خون ایک، ماں بھی اور باپ بھی. ادھر سے صرف ایک واسطہ، باپ ایک اور ماں کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی. چلے بہرحال بہت مشکل ہے، امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہاں اب پوتے کو سمجھ لے، بات وہاں سے چلی تھی. لوگ اعتراض کرتے پوتے کو کیوں نہیں ملتا، کہ چچا موجود ہے اور دادا موجود ہے. چلو چچا موجود ہے، دادا موجود ہے، پوتے کو کیوں نہیں ملے گا دادا کے انتقال پر؟ بولو. یہ وہی قریبی دور والی بات. چلے میں ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، میں مثال کے طور پر میں ہوں، ٹھیک ہے، میرے 3 بچے ہیں اور 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں. ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد ہے. میرے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا اور اس کی کیا ہے؟ اولاد ہے. لیکن ابھی میں موجود ہوں. میں میرے بچے کی اولاد کا کیا ہوا؟ دادا ہوا. اور میرا ایک لڑکا انتقال کر گیا تو اس کے بیٹے پوتے ہوئے میرے. اب میرے 2 بیٹے اور زندہ ہیں. اب میں انتقال کروں گا تو ان پوتوں کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بیٹے زندہ ہیں. جزاک اللہ صدیق بھائی، بیٹے زندہ ہیں. بیٹے میرے کیا ہو گئے؟ قریبی ہو گئے نا. اور پوتے کیا ہو گئے؟ دور. دور بھائی مانا کہ درمیان میں کیا آ گیا؟ ایک واسطہ آ گیا. درمیان میں کیا آ گیا؟ ایک واسطہ. اللہ کے بندو اب تو سمجھ جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ. صحیح بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.